کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، پھر اس وسیلے سے، اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی وہ مشکل بھی حل کر دیتا ہے۔ اگر بیمار ہے تو رب کریم اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھی وہ کہتے ہیں نا علی مولا، حالانکہ مولا تو اللہ تعالیٰ، مولا کا مطلب ہوتا ہے دوست یا مددگار۔ تو اگر اس معنی میں دیکھیں علی مولا، یا جملہ اکثر آپ سنتے علی مولا، تو حالانکہ مولا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اکثر یہ آپ نے علماء کے نام کے ساتھ لکھا ہوا پڑھا ہوگا، اکثر لکھا ہوتا ہے حضرت علامہ مولانا، تو ادھر وہ مولوی صاحب کے ساتھ لکھا ہوا مولانا، تو یہ بھی مولا ہو گیا۔ اچھا ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مولا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مولا نہیں۔ اب یہ مولوی صاحب کے ساتھ نام کے ساتھ آ گیا مولانا، یہ تو پھر معاملہ خراب ہو گیا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں حضرت علی مولا، مولا مولا تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر یہ معاملہ خراب ہو گیا۔ تو مولا کا اگر ایک معنی دیکھیں، مولا کا مدد ہوتا ہے دوست، ایک معنی ہوتا ہے مددگار۔ تو اگر مولا کا معنی کریں مددگار، تو اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ حضرت مولا علی بھی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے وہ بھی بندوں کی مدد فرما سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی آگی جو میں نے پہلے عرض کی کہ حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات رب کی ذات ہے، حقیقی طور پر مشکل کشا رب کی ذات ہے، حاجت روا رب کی ذات ہے حقیقی معنوں میں، حقیقی طور پر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، پروردگار نے اپنے بندوں کو، اپنے مقبولان بارگاہ کو یہ مقام دے دیا ہے، رب کی طرف سے جب عطا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی بندوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضرت علی مولا، مولا علی۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے پارہ نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرمایا هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ اب یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا، هو مولاہ وجبریل، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل بھی تمہارے مولا، هو مولاہ وجبریل، جبریل بھی تمہارا مولا، وصالح المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ کے سارے نیک بندے بھی تمہارے مولا۔ اب بندہ پھر پریشان ہو، یہ کیا؟ ادھر سے تو ہم کہہ رہے ہیں صرف اللہ مولا، صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا، صرف رب کی ذات مولا۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہوا مولاہ، یہ پارہ نمبر 28 ہے اللہ کا قرآن۔ اب ادھر اللہ تعالیٰ فرمایا ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جبریل بھی مولا، اور اللہ تعالیٰ کے جو صالحین ہیں، نیک بندے ہیں، وہ بھی مولا۔ تو یہاں پر یہی فرق آئے گا کہ حقیقی طور پر مولا مدد کرنے والی، حاجت روا، مشکل کشا رب کی ذات ہے، لیکن رب کریم کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی بندوں کی مدد کرنے والے ہیں، بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی مولا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کی جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے اس مہینے کی 13 تاریخ کو، یعنی 13 رجب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہے۔ بہرحال بعض علماء اس میں اختلاف بھی کرتے ہیں، یہ کوئی حدیث کا مسئلہ تو ہے نہیں، تاریخ کی کتابوں کا مسئلہ ہے۔ اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ 13 رجب آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔